جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا ہم علم کی فرضیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کل بیٹا ہم نے اس کی اہمیت پڑھی، اس کی فرضیت و فضیلت پڑھی. بیٹا فضیلت، اس کی فرضیت کہتے ہیں کہ جب اس کو حاصل کرنے کے بارے میں فرض کیے گئے احکامات. ٹھیک ہے، فرضیت کہتے ہیں اس کے بارے میں، علم کے بارے میں جو احکامات فرض کیے گئے، یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے جو ہے اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو کہ بڑا کریم ہے. یہ اس کے فرض ہونے کے بارے میں احکامات ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرض ہونے کے بارے میں کیا فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ، یعنی کہ فرض ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر. فرضیت کہتے ہیں کہ کسی چیز کے فرض ہونے کے احکامات جب واضح طور پر ہو جانا تو اس کو فرضیت کہتے ہیں. پھر ہم نے اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اسی اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور علم کی ہی بنیاد پر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. پھر عہد رسالت میں اس کی کوششوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ عہد رسالت میں اشاعت اسلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جو ہے اس سلسلے میں کوششیں کی. اس بات کا اندازہ اس کی اہمیت سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو بھی بولا کہ اگر وہ چاہتے ہیں آزاد ہونا، اگر وہ آزاد چاہتے ہیں تو اگر ان کے پاس دینے کے لیے فدیہ نہیں ہے تو وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو پھر وہ آزاد ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ یہ مسلمانوں پر خواہ عورت ہو یا مرد ہو ان پر فرض ہے، اور یہ علم جو ہے وہ حکمت مومن کی گمگشتہ میں راج ہے، وہ جہاں سے چاہے اس کو، جہاں سے میسر آئے وہ اس کو لے لے. آج بیٹا ہم اس کی حصول علم کی اہمیت پڑھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کیا فرمایا گیا. تو مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے. قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ، قرآن پاک نے دین کے جو بنیادی احکام ہیں ان کے ساتھ ساتھ دنیاوی جو فلسفہ تاریخ ہے، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر بھی غور و فکر کی بہت زیادہ دعوت دی ہے. صرف علم حاصل کرنا اور علم کے بارے میں یہی نہیں کہا گیا کہ آپ صرف اسلامی تعلیمات حاصل کریں، صرف اسلامی تعلیمات کے بارے میں ہی آپ پڑھیں. بالکل نہیں بیٹا، اسلام ایک اجتماعی دین ہے. مجموعی طور پر ہر طرح کے علوم جو ایک انسان کے لیے فائدہ مند ہوں، انسان کی روزی کا معاش جو ہے ذریعہ معاش وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یا ویسے انسان کے لیے جو بیسک باتیں ہیں جو انسان کے لیے جاننا ضروری ہے یا جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، ان علوم کو بھی دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی جو علوم ہے جیسے فلسفہ ہو گیا، تاریخ ہو گئی، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم جو ہیں ان تمام پر بھی غور و فکر کی. بار بار قرآن پاک میں آتا ہے نا ارشاد کہ ہے کوئی غور و فکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی جو یہ مشیت ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بھی یہ حکم آوری ہیں ان پر غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ کی جو آسمان بنانے، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، ان تمام کی پیدائش پر، ان تمام کے بنانے پر غور و فکر کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح دعوت دی ہے علم حاصل کرنے. ظاہر سی بات ہے ایسی کیسے انسان جو ہے وہ غور و فکر کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کے بارے میں مشاہدہ نہیں کرتا، اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا، اس کے بارے میں پڑھتا نہیں ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اس کی طرف رغبت دلائی ہے، خود اس کو انسان کو اس کی طرف دعوت دی ہے. تو رزق حلال بھی اسلام کا ایک تقاضا ہے. رزق حلال حاصل کرنے کے لیے انسان جو علم حاصل کرتا ہے یا جو محنت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، یہ تمام اسی کے جو ہے وہ حصے ہیں. اسی لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے کہ صرف ایسا تو نہیں نا کہ وہ آئے دنیا میں اور عبادت کرے اور نمازیں پڑھے اور چلا جائے. بالکل نہیں. دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور اپنی روزی کا جو معاش ہے، روزی کا ذریعہ معاش ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو علوم و فنون جاننے ضروری ہے وہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ صرف ایک طرف کا نہیں. انسان جو ہے دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر تو چلے، ساتھ میں اپنی دنیاوی جو حالات ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے وہ جو ہے وہ محنت کرے، علم حاصل کرے، اپنی روزی کمانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ان کے لیے جو بھی وہ کام کرے. یہ تمام جو ہے بیٹا معاشی علوم و فنون جاننے میں ہی آتا ہے.
تو بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے، لیکن وہ جو بھی عبادت کرے، جو بھی کرے، اس کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہونی چاہیے، اور جو وہ روزی کماتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ معاش تلاش کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے، اپنا ذریعہ معاش اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی تلاش کرنا ہے، تو اس کی طرف اس کو رغبت دلائی گئی۔ تو قرآن پاک میں کیا جو ہے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، انما یخشی اللہ، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، عالم ہی، یعنی کہ جو اہل علم ہے۔ اب ایک جاہل اور جو بندہ ہے جس کو کچھ پتہ نہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا؟ اس کو جب احکامات کا نہیں پتہ، جب وہ پڑھے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے میں سے جو بندے ڈرتے ہیں وہ اہل علم ہی ہیں، کہ اہل علم میں سے جو اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، آگے دیا جائے، آگے جو ہے دیے سے دیے کو جلایا جائے، علم کو مزید بڑھایا جائے۔ علم بیٹا کسی طرح بھی قید کرنے والی چیز تو نہیں ہے نا کہ اس کو ایک شخص نے اگر پڑھ لیا تو بند کر کے رکھ لیا۔ یہ جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی یہ بڑھے گا، یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں جانے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ یہ بڑھتا ہے، یہ پھیلتا جاتا ہے۔ تو ایک دیے سے دیے جلائے جانا، آگے مزید سے پھیلائے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، یعنی اس کی تبلیغ کرو کہ ایک آیت بھی مجھ سے سنو تو اس کو مزید آگے پہنچاؤ، کہ اور جتنے زیادہ لوگ جانیں یہ علم اتنا ہی پھیلے گا۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ پس پہنچا دے جو جہاں پہ یہاں شخص موجود ہے وہ اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے پہنچا دے، کہ جو حاضر ہے وہ اس کو میری تعلیم اس کو پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے، یعنی کہ جو بعد میں۔ اب دیکھیں بیٹا، جو اس وقت خطبہ حجہ کے وداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا یا جو بھی باتیں وہ ہم تک کیسے پہنچی؟ علم کے ذریعے پہنچی ہے نا، کہ جن علماء کو پتہ تھا یا جو اس وقت جنہوں نے یاد کی یا لکھ لیں، وہ باتیں مزید علم کے ساتھ آگے بڑھتی گئیں اور ہم تک ایسے ہی جو ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے ہم تک پہنچ گئیں۔ تو کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید جو ہے وہ نہیں رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک کو حصول علم کا عمل جو ہے وہ جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی، کہ جب تک تم ماں کی گود سے اپنا علم حاصل کرنا شروع، اور جب تک تم قبر میں نہیں پہنچ جاتے تب تک جو ہے وہ علم تم حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا؟ اطلبوا العلم، علم حاصل کرو، من المہدی الی اللحدی، قبر ماں کی گود سے قبر تک، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی یعنی کہ اس کا دل نہیں بھرتا، حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بیٹا اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، کہ مختلف آیات میں اور احادیث میں اس کے بارے میں اس کو بار بار پھیلانا، آگے پہنچانا، اس کو جو ہے وہ مختلف لوگوں تک جو ہے علم کو پہنچانا، اس کے بارے میں بار بار کتنی گفتگو کی گئی، بار بار اس کے بارے میں کتنا کچھ بتایا گیا۔ یہ بیٹا آپ نے جو ہے اس کی اہمیت آج اتنی ہی یاد کرنی ہے۔ کل ہم بیٹا اس کی جو ہے علم کی فضیلت وہ پڑھیں گے اور ساتھ میں اس کو، ٹھیک ہے، اور 2 دن لگا کے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ پھر میں آپ کو اس کے کویشچن آنسر جو ہے وہ سینڈ کروں گی اور آپ نے وہ نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ اور بیٹا یہ میں تھوڑا اسی لیے دے رہی ہوں کہ آپ نے اس کی جو آیات ہیں، جو ریبک ہے وہ بھی یاد کرنی ہے اچھی طرح، اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے اور ریبک بھی پوچھ لی جاتی ہے کہ اس بارے میں حدیث لکھیں اور حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ جو ہے بیٹا آپ لوگوں نے ایسے ہی یاد کرنا ہے اور ایسے ہی اپنی نیٹ کاپیز پہ ان کو جو ہے جب میں آپ کو کویشچن سینڈ کروں گی وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ تو آج کا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے کہ آپ نے حصول علم کی اہمیت جو ہے اس کو اچھی طرح بک سے یاد کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔